السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں محسن عمر دوبارہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا ایپیسوڈ لے کر، ایک نئی ویڈیو لے کر۔ گو کہ یہ سیریز تو وہی پرانی ہے، شیعہ اور سنی کے بنیادی اختلافات کا تحقیقی جائزہ کے نام سے یہ پلے لسٹ بنتی جا رہی ہے۔ یہ اس کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے، اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے۔ گو کہ اب اتنا ریپڈ رسپانس نہیں ہے، لیکن چلیں، کوانٹٹی آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی، دیر از نو ایشو ان اٹ۔ تو آج ہم اپنی ویڈیو لیکچر سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں، اور بس اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے، کہ جن لوگوں نے اسٹارٹنگ کے 2 لیکچرز ایپیسوڈز نہیں دیکھے ہیں تو وہ جا کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی ادنا سی نالج کے تحت یہ جاننے کی، یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے فرقے موجود ہیں ہمارے یہاں، جو 1300 سال پرانے ہیں شیعہ اور سنی کے نام سے ہمارے آج کل کے دور میں، تو ان کے درمیان دراصل کون سے بنیادی اختلاف ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ہے ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کو کچھ سیریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا، کچھ ایپیسوڈز میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور ہمارا یہ ماننا تھا کہ کچھ ایسے انسٹنسز ہیں، کچھ ایسے مواقع ہیں جو رونما ہوئے ہیں جس کے بہاف پہ یہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے فرام دا ویری اسٹارٹ، یقین کریں، فرام دا ویری اسٹارٹ ہم نے شروع کیا تھا، بغیر کسی بات کو، حق بات کو چھپائے یا بغیر کچھ اپنی طرف سے ایڈ آن کرنے کے۔ ہم نے ایپیسوڈ 1 میں ہم نے خلافت کے معاملے کو ڈسکس کیا، جس کو سقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے۔ میں لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، اس کو جا کے دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہم نے یعنی خلافت کا معاملہ کس طریقے سے دیکھا گیا، کس طریقے سے حضرت ابوبکر کو خلیفہ چنا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ایپیسوڈ تھا وہ ہمارے پاس تھا واقعہ فدق سے ریلیٹڈ، جو ہمارے اہل تشریف بھائی ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے وہ حق نعوذ باللہ من ذالک مارا گیا حضرت ابوبکر کی طرف سے۔ ہم نے اس پوری ویڈیو میں، کمپریہنسو ویڈیو میں، یہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، یہ صرف اور صرف لوگوں کی جس کو کہتا ہے نفرت ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے حضرت ابوبکر کی طرف سے، وہ ایک دلیل سے قائم تھے، اور انہوں نے اگر حق مارا ہی ہے تو صرف حضرت فاطمہ کا نہیں مارا، انہوں نے جو ہے وہ پھر اپنی بیٹیوں کو بھی حق مارا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی، اور ان کا بھی وراثت میں حق تقسیم ہوتا تھا۔ بہرحال میں اب وہ پوری کی پوری ویڈیو ادھر دوبارہ ریوائنڈ کرنے لگوں تو اس ویڈیو کا جو کرکس ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ میں سے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار اسٹارٹنگ کے جو 2 ایپیسوڈز ہیں خلافت سے ریلیٹڈ اور ایک وراثت سے ریلیٹڈ، ان کے بارے میں کیا معاملات ہیں، تو ان کو ریزنیبل طریقے سے جا کے دیکھیں۔ میں ان کے لنکس جو ہے وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں ادھر ایڈ کر دوں گا، آپ جا کے اسے دیکھیے گا۔ اچھا، آپ بول سکتے ہیں پھر آج کا کیا ٹاپک ہے، آج کس معاملے پہ آپ بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ واٹ از دا ٹاپک فار ناؤ؟ آج ہمارا جو تیسرا ایپیسوڈ ہے وہ بیسکلی ہے موسٹ کریٹیکل، یعنی یقین کریں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے نا ایک بہت بڑا جگرا چاہیے، ہر کوئی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شہادت سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شہادت سے ریلیٹڈ یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ سب سے پہلے میں آبجیکشن بتاؤں گا کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ کیا آبجیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا اس میں مخالفت کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کا اپنی طریقے سے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ماننا یا ماننا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بس دلائل رکھوں گا۔ تو آبجیکشن میرے بھائیوں کی طرف سے، میں ہمیشہ بھائی کہتا ہوں، دے آر ریسپیکٹفل، ظاہر سی بات ہے ان کو جو بتایا گیا وہ انہی کو مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا آبجیکشن یہ ہے کہ چونکہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت عمر کے آپس میں اختلافات چل رہے تھے خلافت کے معاملے سے ریلیٹڈ، اور یہ ہم لاسٹ حدیث میں ڈسکس کر چکے ہیں بار بار کہ حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کی تو ڈیتھ ہو گئی اس معاملے میں، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام نے بھی 6 مہینے تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو میں جھٹلا نہیں سکتا، جن کو میں جھٹلا کر کیا کروں گا، یہ میری اپنی احادیث کی کتابیں میں موجود ہیں۔ تو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی یہ معاملہ ہوا تھا، لیکن اسٹوری کا دوسرا سائڈ بھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھنے کی ذرا کوشش کریں۔ تو خیر، کہنے کی بات یہ ہے، وہ ان کے مطابق حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر کا چونکہ اتنا اختلاف ہوا تھا، انہوں نے خلافت قبول نہیں کی تھی، پھر دوسرا وراثت میں بھی حق نہیں دیا تھا، تو حضرت عمر جو ہے نے ان کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا تھا اسی معاملے میں، اور خلافت کے معاملے کو نہ مانتے ہوئے۔ یہ ہمارے آبجیکشن ہمارے بھائی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یار حدیثیں ملتی ہیں اور تمہاری کتابوں میں بھی ایسی احادیث ملتی ہیں، تو تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بہتان باندھتے ہیں۔ اور جو ہمارے فیوریٹ علامہ صاحب ہیں، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، انہوں نے ان کے بقول
اہل سنت کی 40 کتابوں کے ریفرنسز دیے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت فاطمہ کو شہید کرنے کا، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضرت محسن جو تھے جو ان کے پیٹ میں تھے ان کو شہید کرنے کا، یہ واقعہ آپ کی اپنی کتابوں میں، نہ صرف ہماری کتابوں میں، آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر سے ان کا اختلاف تو تھا ہی، تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا، یہ اختلاف ہے۔ تو اس کو ہم ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اہل سنہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے میری پرورش ادھر ہوئی ہے تو میں وہی بات کروں گا، میں کسی دوسرے کی تو بات کروں گا نہیں۔ ہمارے یہاں جو قرآن کے بعد جو موسٹ اوتھینٹک ترین احادیث جن کو مانا جاتا ہے، یعنی دن سے دین لیا جاتا ہے، وہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو 6 کتابیں ہیں جو کہ ہم فالو کرتے ہیں احادیث کے طور پہ۔ حالانکہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ وہ 6 کتابیں بھی صحیح ہیں نہیں ہیں، یعنی ان میں ساری کی ساری صحیح روایت نہیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں جو 2 کتابیں ہیں ٹاپ ٹیئر کی، یعنی جو صحیح البخاری ہے اور صحیح مسلم ہے، ان پر امت کا اجماع ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ بالکل صحیح الاسناد احادیث ان میں موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ان 2 کتابوں کو یعنی بخاری اور مسلم کو باقی احادیث کی کتابوں سے کمپیئر کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ شمال کو جنوب سے اور مغرب کو شمال سے کمپیئر کر رہے ہیں، یعنی کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے 2 چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری ٹاپ 2 کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور مسلم، جس کی کوئی بھی حدیث کی صحت کے لحاظ سے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی 4 کتابیں جیسے کہ جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے، یہ وہ کتابیں جن میں صحیح حدیث بھی موجود ہیں، ضعیف حدیث بھی موجود ہے، ان پر تحقیق ہوئی بھی ہے۔ یعنی آپ کو یہ پرابلم ہونے کی ضرورت نہیں ہے یار اگر صحیح حدیث بھی ہے ضعیف حدیث بھی ہے تو مجھے کیا پتا، میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں کتاب سے وہ ضعیف ہو اور میں اس میں عمل کرنا شروع کر دوں۔ تو میرے بھولے بھائیوں، وہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے نیچے تحقیق بھی ہوئی ہے، اس پر حکم بھی لگا ہوا ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، ضعیف ہے یا پھر منکر ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو دین جس کو کہتے ہیں اتنا لابارس نہیں ہے، لوگوں نے اسماء و رجال کا علم ڈسکور کیا ہوا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی مین ٹاپک کی طرف، جو ہمارے جو اہل تشریح بھائی کہتے ہیں کہ کیا ایسا تھا کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت فاطمہ کو شہید کیا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں اگر ایک ورڈ میں بولوں کہ یہ حضرت عمر جیسی پرسنالٹی پہ ایک بہتان باندھا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، ان لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس پرسنالٹی کے بارے میں اس طرح کا بہتان باندھ رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں تھا۔ یعنی جس شخصیت کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحیح بخاری میں مسلم میں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ٹھیک ہے، جس حدیث کو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیکوڈ کیا تھا، کیا وہ حدیث حضرت عمر کو معلوم تھی اور حضرت عمر اس کے باوجود یہ کام کرنے کا سوچ سکتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ محض بہتان باندھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ویورز وہ کہیں گے یار ایموشنل باتیں نہ کرو، ٹھیک ہے، جذباتی باتیں نہ کرو، ٹھیک ہے، آپ دلیل کی زبان میں بات کرو، ٹھیک ہے، دلیل کی زبان میں جو ہے ان جذبات کی، احساسات کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو کیا تمہارے یہاں ایسی کوئی حدیث ملتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے یہ اشارہ جاتا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہوا ہو؟ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ ہماری ٹاپ ٹیئرز کی کتابوں میں، یعنی ہماری جو بیسک کتابیں صحاح ستہ کی جو کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہماری ٹاپ 6 کتابیں آتی ہیں، ان میں کوئی بھی ایک بھی حدیث ایسی نہیں موجود ہے جو کہ اس طرح کی نعوذ باللہ من ذالک دل خراش بات کو سامنے رکھتی ہو۔ نہ آپ کو بخاری میں ملے گی، نہ مسلم میں ملے گی، نہ باقی کی 4 کتابوں میں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث ہمارے اہل سنہ کی مین اسٹریم کتابوں پہ نہیں آتی ہے۔ آپ مسند احمد، امام احمد ابن حنبل بھی کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ مصنف ابن عبد الرزاق کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری کی بھی کتابیں آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ کلیئر کرتا چلتا ہوں، یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، ان کے یہاں یہ واقعہ اتنا فیمس کیوں ہے، کیوں اتنا منقول کیا جاتا ہے یہ واقعہ؟ جس کو دیکھیں، جس ذاکر کو وہ ممبر پہ چڑھ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو رلا رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ رونے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی یہ پوچھنے کے لیے قابل نہیں ہوتا کہ یار یہ جو آپ بیان کر رہے ہو یہ لکھا ہوا کہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کی سند ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اپنی بات بعد میں کریں گے، پہلے ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ روایت کہاں سے پائی جاتی ہیں۔ تو اس کو ذرا آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ یہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے سلیم بن قیس ہلالی، ٹھیک ہے، اس شخص کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، 2-3 پرسنالٹیز ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ اس کا نام ہے سلیم بن قیس ہلالی۔ کہا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے اسماء و رجال کی کتابوں میں کہ یہ حضرت مولا علی کے صحابہ میں سے تھے، یعنی ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ حضرت علی کی وفات کے بعد جب اہل بیت پہ ظلم ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے، بنو امیہ کی طرف سے اور حجاج ابن یوسف کی طرف سے، تو یہ شخص جو ہے اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر
نکل پڑا، ظاہر سی بات ہے ہجرت کر لی اس نے اپنی جان مان کی وجہ سے. اور یہ شخص ایک شخص کے گھر میں پناہ لیتا ہے، شخص نمبر 2 کے گھر میں، جس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش. ابان ابن ابی عیاش اس شخص کا نام ہے، اس کو تابعی کچھ لوگ کہتے ہیں. اور یقین کریں اس نام کو اپنے کان کھول کے اچھے طریقے سے سننا ہے، ٹھیک ہے. سلیم بن قیس ہلالی جو ہے وہ ساری زندگی اس کے پاس رہا، ٹھیک ہے، اس کے ابان اس کی خدمت کرتا رہا. اور مرتے مرتے سلیم بن قیس ہلالی چونکہ مولا علی کا شاگرد تھا، ان کے اصحاب میں سے تھا، تو وہ ان کے واقعات جمع کر رہا تھا. تو مرتے مرتے انہوں نے یہ کتاب ابان ابن ابی عیاش کو دے دی کہ بھائی یہ حدیث کی کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سے تم روایات آگے چل کے بیان کیا کرنا. اب آپ بولیں گے یار اتنی ڈسکرپشن میں کیوں جا رہے ہو، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ آؤ. لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، جتنی بھی ہمارے اہل تشیع حضرات کے یہاں یہ والی روایت ملتی ہے حضرت عمر کی، ان تمام روایت کی روٹ کاز جا کر ملتی ہے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب سے. آپ کسی بھی اہل تشیع بچے سے پوچھ لیں گے وہ اس شخص کا نام جانتا ہوگا. میں آپ کو پھر اپنے الفاظ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ٹھیک ہے لوگ روایات کرتے ہیں ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ہاں کتابوں میں، بعد میں تو کتابوں میں ہر جگہ یہ موجود ہے، لیکن جتنی بھی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، یہ نعوذ باللہ من گھڑت، اس کی روٹ کاز یعنی یہ جا کر کہاں مل رہی ہے، یہ جا کر مل رہی ہے سلیم بن قیس ہلالی کی اسی کتاب سے جو انہوں نے ابان ابن ابی عیاش کو دی تھی. اور اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانے لگا ہوں کہ یہ ابان ابن ابی عیاش جو ہے ایک نمبر کا کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے. کذاب جن لوگوں کو نہیں پتا، کذاب محدثین کے یہاں ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، کذاب عربی میں جھوٹے کو کہتے ہیں، یعنی جو شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث گھڑتا ہے، اس کے بارے میں کذاب کا ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا اب آپ لوگ بولیں گے کہ یار میں تمہاری بات کیوں مانوں گا، تم ذلیل دو تو ہم مانیں. تو یار امام مسلم بن حجاج القشیری جو کہ دونوں اسکول آف تھاٹ کے یہاں بہت ایک ریسپیکٹفل پرسنالٹی کے تصور کیے جاتے ہیں، یار آپ ان کا مقدمہ پڑھ لیں، آپ ان کی صحیح مسلم کھولیں اور جہاں کتاب شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے ایک مقدمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، وہ مقدمہ پڑھ لیں. انہوں نے پورے کے پورے اصول کے ضابطے بیان کیے اور انہوں نے بائی نیم لکھا ہے اس شخص کے بارے میں، ابان ابن ابی عیاش کے بارے میں، کہ یہ کذاب راوی ہے، یہ جھوٹی روایت بیان کرتا ہے، اس کی روایات میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اسماء الرجال کی جہاں آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. پھر صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ابان اپنے زمانے میں اپنے 2 شاگردوں کو حدیثیں بیان کیا کرتا تھا، ایک کا نام تھا علی، ایک کا نام تھا مسحر. تو وہ جو 2 شاگرد تھے، ایک وقت ایسا ہوا ان میں سے ایک شاگرد نے جو ہے وہ مجلس میں محفل میں بیٹھنا ختم کر دیا، غالباً اس کا نام محسر تھا. تو وہ جو محسر تھا وہ آتا ہے، جب نہیں آتا تو وہ جو علی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے ابان کا، وہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم کیوں نہیں آتے ہمارے استاد کی محفل میں، وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو اب یہ بات آپ نے کان کھول کے سننی ہے. مسحر کہتے ہیں کہ میری اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی میرے خواب میں، اللہ کے رسول آئے رات کو، اور انہوں نے جو میں نے ابان ابن ابی عیاش سے 1000 احادیث سنی ہے. آپ امیجن کریں 1000 احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 حدیث کی تصدیق کی ہے، صرف 5 حدیث کی تصدیق کی ہے کہ یہ 5 حدیث میری ہیں، باقی 995 میری حدیث ہی نہیں ہے. یعنی جس بندے کا لیول یہ ہے ابان ابن ابی عیاش کا، اس کی اوتھینٹسٹی کا، اس کی کریڈیبلٹی کا لیول یہ ہے کہ وہ اگر 1000 روایات بیان کر رہا ہے تو ان میں سے 995 غلط روایات بیان کر رہا ہے. یہ تو یقین کریں 1% بھی کریڈیبل نہیں ہے. ایک ایسے شخص کی روایت آپ لے کے آتے ہو حضرت عمر جیسی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے. میں نے آپ کو یقین کریں 2 ریفرنسز دیے کہ اس شخص کا لیول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اس شخص کے، آپ جا کے پڑھ لیں، میں اس کے سنیپ شاٹ بھی اٹیچ کر لوں گا. اور اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے صرف 5 کی تصدیق کیا، باقی کہا ہے کہ یہ میری حدیثیں ہی نہیں ہے. اچھا میرے اہل تشیع بھائی کہیں گے کہ یہ تو تم اپنے ریفرنسز دے رہے ہو نا، یہ تو تم اپنی دلیل میں اپنے علماء کی باتیں کر رہے ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تو یار ایسا نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر دیتے ہیں. علامہ خوئی جو ہیں آپ لوگوں کے یہاں محدث کا بہت بڑا کام کر چکے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ جو راوی ہے یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا راوی ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. تو دونوں فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو راوی ہے یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کی روایت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. یہاں پر اس بات کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. دوسری بات یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا اہل سنہ کی حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی حدیث ملتی ہے
جس کا ادھر سے توڑ کے مروڑ کے اس طرح کا کوئی رزلٹ نکالا جا سکے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت فاطمہ کو شہید کیا گیا ہو حضرت عمر کی طرف سے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری ٹاپ 6 کتابوں میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن ایک خطرناک بات ہے، ایک ایسی روایت ہے جو کہ ہماری کتاب میں ملتی ہے، گو کہ وہ ٹاپ ٹیئر کی کتاب نہیں ہے، وہ ہماری پرائمری بکس نہیں ہے، لیکن ہماری سیکنڈری بک میں ایک کتاب ایسی ہے جس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا جس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ عام شخص نہیں ہے، یہ بخاری، امام بخاری کے استاد ہیں، اور بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ان کے ریفرنس سے لی گئی ہے، یعنی یہ کریڈیبل آدمی ہیں۔ ان کی کتاب میں ایک روایت ایسی ملتی ہے، اس کو بھی ہم ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ وہ روایت ہے جس کے بہاف پہ اتنا بڑا تماشا جو ہے ہمارے بھائی لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے لا علمی کی وجہ سے لگاتے ہیں، تو اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ جن لوگوں کو نہیں پتا، حدیث کی کتابیں بہت ساری احادیث ان میں موجود ہیں، اس میں جمل صفین نہرواں پہ بھی انہوں نے الگ الگ چیپٹرز باندھے۔ تو حدیث نمبر میں آپ کے سامنے ایڈ کر رہا ہوں 38200، یعنی 38,200 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر۔ میں اسنیپ شاٹ اٹیچ کروں گا، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر ایک خطرناک قسم کی حدیث ملتی ہے، خیر اس سے تو یہ رزلٹ پھر بھی نہیں نکلتا جو لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اس سے ملتا جلتا کچھ لوگ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بیان کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا معاملہ ہے۔ اس حدیث میں بیان کچھ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ جب حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر کی، تو حضرت عمر کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے انہیں فورس کیا جا رہا تھا کہ آپ بیعت کریں، اور حضرت علی کے گھر میں خلافت کے معاملے ڈسکس ہو رہے تھے، یعنی ظاہر سی بات انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، وہ اختلاف کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ان کے گھر میں بیٹھ کے خلافت کے کیے جا رہے تھے۔ تو حدیث میں یہاں ملتا ہے کہ حضرت عمر ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے کچھ ورڈز کہے، وہ ورڈز یہ تھے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، مجھے آپ اللہ کے رسول کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، اس بات میں کوئی افسوس نہیں ہے، اس بات میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جو تمہارے گھر میں، یہ جو آپ کے گھر میں خلافت کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، علی، زبیر، یہ لوگ جو بیٹھ کے خلافت کے معاملے ڈسکس کر رہے ہیں، چونکہ گو کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے انہوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ چن لیا ہے، تو یہ مسلمانوں کی جمعیت توڑنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ علی اور یہ لوگ خلافت کے معاملات ڈسکس وہ نہیں کر رہے بیعت، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن وہ اگر بیٹھ کے مسلمانوں کی جمعیت توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں اے فاطمہ کہ اگر یہ معاملہ نہیں تھما تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہاں پر یہ روایت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ اس مصنف ابن ابی شیبہ کے کتاب میں نہیں موجود ہے۔ میرا چیلنج ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ جا کے ریسرچ کریں، دیکھنے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ ایک ورڈ آپ کو نہیں ملے گا، انہوں نے صرف دھمکی دی ہے۔ باقی ہمارے لطیفی بھائی کہتے ہیں کہ دھمکی دی ہے تو آگے پہ لگا بھی دی ہوگی آگ۔ اسٹوری میں لائننگ، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہاں لوگ ماہر ہوتے ہیں یہ کام کرنے سے، کہ ایک بندہ اگر ایک زیرو لگاتا ہے تو دوسرا تیسرا زیرو لگاتا ہے، تو اس طرح ایڈ آن چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ حدیث ہمارے پاس 38200 مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جو کہ ہماری ٹاپ ٹیئر کی کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں حدیث کی کتاب ہے۔ بہت سارے ہمارے اسکالرز ہیں وہ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، کچھ اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کا جھوٹا دفاع بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے نزدیک، میرے علم کے نزدیک، میں اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتا، میں اس حدیث کو ضعیف سمجھتا ہوں، اور اس کے ضعف کے پیچھے میرا ایک ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں صرف اکیلا نہیں ہوں اس حدیث کو ضعیف سمجھنے والا، اور بھی بہت سارے لوگ جو اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، میں آپ سے یہ بات بیان کروں گا کہ یہ جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس کو جو شخص روایت کر رہا ہے اس کا نام ہے زید۔ یہ والا ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، زید نام کے شخص ہے جو کہ یہ والی حدیث جو ہے روایت کر رہا ہے، یہ والی روایت بیان کر رہا ہے زید۔ زید جو ہے یہ حضرت عمر کے غلام اسلم کا بیٹا ہے، یہ بھی بعد میں حضرت عمر کی غلامی میں آ گیا تھا، لیکن اس وقت موجود نہیں تھا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جس وقت ہم جا کے ریفرنسز آپ کے جا کے چیک کر لیں کہ جس وقت یہ زید یہ واقعہ بیان کر رہا ہے ادھر موجود ہو کے کہ میرے سامنے حضرت فاطمہ کو دھمکی دی گئی، اس وقت وہ شخص حضرت عمر کی غلامی میں آیا ہی نہیں تھا، یعنی وہ تو حضرت عمر کے جب دور خلافت میں آیا، اور یہ واقعہ حضرت ابو بکر کے زمانے کا ہے۔ تو ایک شخص جو کہ اس زمانے میں موجود ہونا، جس کا پایا نہیں جاتا، جس کا حضرت عمر سے انٹریکشن پایا نہیں جاتا، وہ شخص حضرت عمر کے متعلق واقعہ بیان کر رہا ہے، تو
ऑथेंटिसिटी बिल्कुल जिसको कहते हैं रद्दी के टोकरे पे फेंकने वाली हो जाती है। हमारे अहले तशी लोगों के यहाँ जो है अबान इब्न अबी अय्याश वैसे ही कज़्ज़ाब रावी है। ये वाला जो रावी है, ठीक है, इसमें ज़ौफ़ की वजह ये पाई जाती है कि ये शख्स उस वक्त हज़रत उमर की ग़ुलामी में मौजूद नहीं था जिस वक्त ये वाक़या बयान कर रहा है, तो इस रिवायत को नहीं माना जाएगा। और यकीन करें हज़रत उमर ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते थे। हम हज़रत उमर की पूरी लाइफ उठा के देखें और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तारीख़ की किताबों से उठा के लेके आते हैं। आपको तो अंदाज़ा लगा के दिखाएं कि हज़रत नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़्ल कुफ़्र नबाशुद, अगर ये काम हज़रत उमर ने नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक किया होता तो हज़रत अली ने सारी ज़िंदगी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होता। ठीक है, एक शख्स उसकी बीवी को घर पर शहीद कर दिया जाए, उस पर दरवाज़ा गिरा दिया जाए, उसके बेटे को शहीद कर दिया जाए, और ये आम शख्स नहीं, ये वो शख्स है जिन्होंने मुसलमानों को जंगें जिताई हैं। ठीक है, वो शख्स चुप बैठ के बैठा रहे, तो ये फिर मामला हज़रत अबू बकर उमर तक नहीं अटकेगा, ये मौला अली तक जाएगा कि मौला कहाँ थे, उन्होंने क्यों स्टैंड नहीं लिया। अच्छा, कुछ यहाँ पे हमारे अहले तशरीफ़ भोले अफराद हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने उनसे अहद लिया था कि ए अली, मेरे बाद तुम्हें बहुत इख्तलाफ देखना पड़ेगा, तुम तलवार मत उठाना, तुम अपनी ज़बान को संभाल के रखना। हम कहते हैं ठीक है, रुको ज़रा, सब्र करो, इस बात पे कायम हो। तो हज़रत अली ने तो जंगें लड़ी है, जंग जमल भी लड़ी है, जंग सिफीन भी लड़ी है, जंग नहरवान भी लड़ी है, तलवार तो उठाई है। इख्तलाफात जो बाद में हुआ, तलवार तो उठाई है। तो तुम्हारा ये जो रवैया है, जो तुम्हारा ये जो तुम बात बताने की कोशिश कर रहे हो कि अल्लाह के रसूल ने मना किया था, आप लोगों को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को खुद अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं पहुंची है। आप लोगों को नहीं पता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कोई गलत काम होते हुए देखे वो अपने हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, जुबान से नहीं रोक सकता तो कम अज़ कम अपने दिल में तो बुरा जान ले। लेकिन साथ ये अल्फाज मौजूद हैं कि ज़ालिका अदअफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। तुम लोग क्या समझते हो कि अब मौला अली के सामने इतना बुरा काम हो रहा होगा, इतना गलत काम हो रहा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के रसूल की बेटी को शहीद कर दिया जा रहा होगा, ठीक है, जो कि जन्नती औरतों की सरदार है, और हज़रत अली ना अपने हाथ से रोक रहे हैं, ना अपनी ज़ुबान से रोक रहे हैं, ना दिल में बुरा जान रहे हैं, ठीक है, बल्कि उनकी खिलाफत में बढ़ चढ़ के उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, और आपको तो ये मालूम है कि हज़रत उमर के दौर में हज़रत अली एज अ चीफ जस्टिस उनके लिए काम करते रहे, ये बात भी मैं आपको बताऊं। फिर दूसरी बात, हज़रत उमर ने उनकी बेटी का हाथ मांगा हज़रत अली का, जिनका नाम उम्मे कुलसूम था, जो कि हज़रत फातिमा से थी। सही बुखारी से हम ये साबित कर सकते हैं, ठीक है, कि उनकी शादी हुई है हज़रत उमर की। अब कैसे हुई है, क्यों हुई है, इस तहकीब में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो एक ऐसी औरत जिसको नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक शहीद कर दिया गया हो हज़रत उमर की तरफ से, उन्हीं की बेटी का रिश्ता मौला अली करने के लिए देंगे। यार आप लोग मतलब मौला अली को क्या पेश करना चाह रहे हैं, एक मजलूम कैरेक्टर पेश करना चाह रहे हैं। वल्लाही ऐसा नहीं है, वो शेर खुदा, इस बात को समझने की कोशिश करें। तो खैर, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की वाहिद रिवायत है हमारी तमाम अहादीस की किताबों में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये रिवायत मिलती है, और ये रिवायत ज़ईफ़ है, इस बात को मैं 10 बार साबित कर चुका। लेकिन जो शख्स, लेट्स सपोज इसको कोई मान भी रहा है, तो नक़्ल कुफ़्र नबाशुद, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हज़रत फातिमा को धमकी देने वाली बात मिलती है। इसके अलावा अहले सुन्नत की कोई भी किताब आप उठा के दिखा लें अहदीस की, वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं मिलती कि नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो आप लोग रंगबाजी करते हैं कि शहीद किया, दरवाज़ा गिरा, हज़रत फातिमा और हज़रत अली को जंजीरों से जकड़ के लाया गया, यानी क्या स्टोरी लाइनिंग आप लोगों ने बयान की है। और जिन किताबों से आप लेके दे रहे हैं, जिस अबान इब्न अबी अय्याश से आप सुन के दे रहे हैं, उस अबान इब्न अबी अय्याश का क्या लेवल है, मैंने आप लोगों के सामने हाजिर कर दिया। आप अपने अल्लामा ख़ुई से जाके खुद देख लें, उन्होंने खुद इसको कज़ाब और झूठा रावी कहा है, तो फिर आप हमारी बात तो फिर रहने ही छोड़ दें। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक रिवायत है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे एक और मेन बात है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँ कि हमारे एक फ़ेवरेट अल्लामा साहब हैं, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब, हाफ़िज़हुल्लाह तआला मिनल जिन्नति वन्नास, उन्होंने इस वाक़या का डिफेंड किया। जब ताहिरुल क़ादरी ने इस वाक़ये की कंडमनेशन बयान की थी, तो उन्होंने इसका दिफा किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों की अपनी किताबों से, यानी अहले सुन्नत के यहाँ अपनी किताबों में ये वाक़यात मौजूद हैं, और उन्होंने जो है एक वीडियो रिकॉर्ड कराई जिसमें उन्होंने तकरीबन 30 से 32 के करीब रेफरेंसेस हमारी किताबों से, उनके बकौल हमारी किताबों से वो दिए हैं, जिस पर ये उनके बकौल लिखा हुआ था कि हज़रत फातिमा की शहादत वाला जो वाक़या है ये जस्टिफाइबल है, ये मजाक नहीं है, ये मस्ती नहीं है, ये सिर्फ हम लोग नहीं मानते, हम अहले तशरीह लोग नहीं मानते, बल्कि तुम लोग भी मानते हो। तो मैंने कहा मैं चलो एक वीडियो उसकी देख लेता हूँ, उनकी वीडियो देख लेता हूँ कि क्या मामला है। यार मैंने जब उनकी वीडियो देखी, यकीन करें मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि उसमें सिवाय मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत के बगैर कोई एक ऐसा दलील नहीं थी
जिसको मैं इस काबिल भी समझूं कि मैं बात करना चाहूँ। यकीन करें यानी उन्होंने तारीख की किताबों से उठा के वाक़यात शुरू कर दिए, यानी अब तारीख की किताबों से आप दीन साबित करेंगे। इतनी बड़ी पर्सनालिटी के खिलाफ आप इल्ज़ाम लगाएंगे आप लोगों की तरफ से, तो इतना बड़ा आप लोग इल्ज़ाम लगाएंगे और तारीख की किताबों से। उन्होंने तारीख़ याकूबी, तो फ़राइदुस्सब्तैन, उसके अलावा तारीख़ तबरी, उसके अलावा अल फ़ारूक जो मौलाना शिबली नुमानी की, यार ये बायोग्राफीज़ हैं, ये तारीख की किताबें। अगर दीन तारीख से आप साबित करना शुरू कर दें तो यकीन करें फिर इस बात का कोई एंड नहीं है। फिर उसके अलावा उन्होंने जिन हदीस की किताबों के भी रेफरेंसेस डाले हैं उसमें, यार यकीन करें उनका ये मानना है कि अगर इस हदीस को ज़ईफ़ भी कहा है तो आपके लोगों ने कहा है, बट लिखी क्यों है? अगर ज़ईफ़ ही थी तो लिखी क्यों है? तो मैं तो आप लोगों की किताबों से ही बयान कर रहा हूँ। यार आप ये कैसी बात कर रहे हैं? यानी एक शख्स है, उसने अपनी हदीस की किताब में ये रिवायत लिखी है और नीचे तहकीम के वक्त ये लिख दिया है कि ये रिवायत सही नहीं है, इसको मैं ज़ईफ़ मानता हूँ। तो आप पूरी बात करें ना यार। आप उस वीडियो में ये बता रहे हैं कि फुलां किताब में ये वाला वाक़या मिलता है। अब वो शख्स अगर वो किताब वैसे तो खोलेगा नहीं, अगर वो खोल के नीचे जाके देख ले कि यार उसी शख्स ने नीचे लिखा हुआ है कि ये जो मैं रिवायत बयान कर रहा हूँ ये ज़ईफ़ है, ये मनगढ़ंत रिवायत है, ये मौज़ू रिवायत है, ये ठीक रिवायत नहीं है। आप तो वही काम कर रहे हैं कि आप वतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, कि अगर एक किताब का एक हुक्म ले रहे हो, हदीस उससे ले रहे हो, तो उसकी सेहत का हुक्म भी उसी से लोगे ना यार। ये वाली कैसी बात आप कर रहे हैं? अच्छा फिर लोग एक और एतराज़ करते हैं, मैंने तो सुना था कि उसको अलग वीडियो में डिस्कस करूँ। लोग कहते हैं यार अगर ज़ईफ़ रिवायत तुम्हारी किताबों में लिखी भी क्यों है? अगर ज़ईफ़ ही है तो निकालो इनको बाहर करो, उन्होंने दीन का बेड़ा गर्क किया। तो इसकी 2 से 3 रीज़न्स हो सकती हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ और जो मेरे दिल के करीब है वो भी मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगा। पहली रीज़न तो ये हो सकती है कि इल्मी शहवत पूरी करने के लिए, इल्मी रोब झाड़ने के लिए। ये सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि लोग अपना इल्मी रोब झाड़ने के लिए रिवायत बयान करने लगते हैं कि मैंने इतनी हज़ार रिवायत लिखी, इस बात की तहकीक किए बगैर कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। वो इस वजह से ये लिख के चले जाते हैं ताकि उनका नाम हो कि मेरी हदीस की किताब में, फ़लाँ की हदीस की किताब में 10,000 हदीस है तो मेरे पास 15,000 हदीस है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि उन्होंने कहा कि यार मैं लिख रहा हूँ अपनी रिवायत जमा करने के लिए, तुम लोगों को ताकीम का इल्म है, तुम लोग खुद इस पर हुक्म लगा देना। दूसरी है और तीसरी जो सबसे मेन रीज़न जो मेरे नज़दीक मुझे समझ में आती है वो ये है कि उन्होंने ये रिवायत इस वजह से ली है कि कोई बददियानत शख्स बाद में ये रिवायत दरियाफ्त करके ना ले आए मार्केट से कि ये मैं नई रिवायत लेके आया हूँ, तो उन्होंने अपनी किताब में पहले से इस रिवायत को लिख कर ये बता दिया है कि ये मैं रिवायत तो लिख रहा हूँ, लेकिन जब बाद में अस्मा और रिजाल के लोग बैठेंगे और इस पर तहकीक करेंगे तो रावी की चेन तो मौजूद है, तो उनको वाज़ेह तौर पर ये पता चल जाएगा कि ये रिवायत जो है वो ज़ईफ़ है, ये रिवायत ठीक नहीं है। तो उन्होंने उम्मत को बचाने के लिए, हक़ बात बताने के लिए ये काम किया। इन तीनों बातों में से जो भी बात आपके दिल के आपको ज़्यादा करीब लगती है आप उनमें से वो बात माने तो ज़ईफ़ रिवायत लिखी जाती है। इसको बहुत आसान तरीके से एक एग्जाम्पल से समझें। लेट्स सपोज़ एक शूज़ का ब्रांड है नाइकी जिसको कहा जाता है, बहुत सारे मुख्तलिफ फेक ब्रांड्स हैं, झूठे ब्रांड्स हैं, जाली ब्रांड्स हैं जो कि नाइकी के नाम पे जूते फ़रोग़ कर रहे हैं। किसी ने नायका नाम लिखा हुआ है, किसी ने फलां नाम लिखा हुआ है। अब नाइकी कंपनी को जब पता चलेगा कि ये हमारी पब्लिसिटी ख़राब कर रहे हैं तो वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टिकर्स लगाएगा, एड्स लगाएगा कि भाई फलां नाम की जो कंपनीज़ हैं ये हमारी कंपनीज़ नहीं है और इनको आप बैन करें, इनसे आप प्रोडक्ट्स ना ख़रीदा करें। तो क्या कोई बेवकूफ़ शख्स आकर ये दावा करेगा, ये बात करने की कोशिश करेगा कि यार अगर ये फेक ही है तो तुमने अपनी वेबसाइट में लगाई क्यों है, तुम तो उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो। तो हम बोलेंगे यार उसने अपनी वेबसाइट पे लगाई है, ये आधी बात है, वेबसाइट में लगाई है उनकी इज्जत अफजाई करने के लिए नहीं लगाई, बल्कि इस वजह से लगाई है कि उनका झूठ लोगों के सामने ला के रखा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इन रिवायत को, ये वाली जो एग्जाम्पल है इसको हदीस के यहाँ पे रखने की कोशिश करें कि जो शख्स हदीस लिख रहा है, जो शख्स हदीस रिवायत कर रहा है, ये आधी बात है। जब उस पे हुक्म पीछे लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है कि ये हदीस सही है ज़ईफ़ है, यार अगर आप वो नहीं लेंगे तो ये कितमान हक हो जाएगा। ठीक है, उनका कहना है कि नहीं ये तो तुम्हारी किताबों में, तो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, रिवायात में तो यार कलमे लिखे हुए, तो हम कलमे पढ़ना शुरू कर देंगे क्या? देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी बात कहता हूँ कि दीन जो है वो रिवायात का नाम है, दीन जो है वो असनाद का नाम है। ये वाली बात याद रखिएगा। जब तक दीन की कोई भी आप बात मान रहे हैं बिला दलील, कोई भी बात आपने नहीं माननी है। मैंने लास्ट टाइम एक शॉर्ट भी अटैच किया था, वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म वाला। दीन नाम है असनाद का, कोई भी चीज़ बगैर सनद के साबित नहीं हो सकती। कोई भी शख्स अगर कोई बात बयान कर रहा है तो हम उससे चेन मांगेंगे, हम उससे मांगेंगे इसकी रिवायत की ऑथेंटिसिटी बताओ, इसकी सेहत बताओ, ये हदीस आला आया सही है। और यकीन करें अगर आप अपना मुकदमा
عوام کی عدالت میں تاریخ کی روایات سے پیش کر رہے ہیں، تو پھر تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار آپ لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں بچا. ضعیف روایات پلس تاریخ سے آپ اتنا بڑا واقعہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو اصلاح کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. باقی یقین کریں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں تو ان کا اپنا اسٹینس ہے، ہم ان کو غلط کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے، لیکن ہم ان پہ کوئی فتویٰ وغیرہ تو نہیں لگا سکتے. یہ ظاہر سی بات ہے ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے صرف اور صرف دعوت کرنا. ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے پازیٹیو فریم میں چیزیں رکھنا. باقی جو عوام ہے، جو عوام الناس ہے، جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو نئے نئے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ، اتنی بڑی بڑی فلاسفیز نہیں پتہ، وہ ایٹ لیسٹ دیکھ کر ان کو یہ احساس ہو. ان کو فرام دا ویری بگننگ، میں نے فرام دا فرسٹ ویڈیو یہ کہا تھا کہ یہ لیکچرز کسی عالم کے لیے میں ریکارڈ نہیں کر رہا. ان کو پہلے سے یہ باتیں پتہ ہیں. میں ریکارڈ کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو کہ کنفیوز ہیں، دونوں فرقوں کی طرف سے کنفیوز ہیں. اپنے اسکالرس کچھ اور بات کرتے ہیں، حق ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی دکان چمکائی ہے. تو آپ ان ویڈیو کو لازمی دیکھیں. جتنے بھی ریفرنسز میں نے اٹیچ کیے ہیں، یقین کریں میں ان کے اسنیپ شاٹ آپ کے سامنے اٹیچ کرتا ہوں. اگر آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے، آپ جا کر خود ان کو کراس چیک کریں. اگر یہ لفظ نہ ملیں، یہ روایت نہ ملیں، تو میں مجرم ہوں بھائی. ٹھیک ہے، اور یقین کریں میں پھر بتاؤں گا، میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے فرقے کی طرف اٹریکٹ کروں. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ جو بھی بات مانیں حق کے ساتھ مانیں، دلیل کے ساتھ مانگیں، کیونکہ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. اور اس ویڈیو کو میرے خیال سے یہ بہت زیادہ لمبی ڈیوریشن کی ہو گئی ہے، تو اس کو بس پاز کرنے کا وقت آ گیا. 1 منٹ میں اگر سمرائز کروں کہ ایسا نہیں تھا بالکل. حضرت عمر نے نعوذ باللہ من ذالک ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ ایسا کریں. اور فار دا سیک آف آرگومنٹ نہیں تو یقین کریں حضرت علی نے کبھی بھی ساری زندگی کمپرومائز نہیں کیا ہوتا. کمپرومائز نہیں کرتے وہ کبھی بھی. ان کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کی بیوی کا قاتل ہے اور وہ شخص اس کے دور خلافت میں اپنی بیٹی اس کو دے رہا ہے شادی کے لیے، اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر رہا ہے اور اس کے لیے تعریفی کلمات ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بخاری مسلم میں اور آپ کی کتاب نازل البلاغہ سے بھی ملتا ہے. خیر یہ ہمارا نیکسٹ ویڈیو لیکچر ہوگا، اگلا ویڈیو لیکچر ہوگا. تو یہ کل ملا کے بات یہ ہے، یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ تھا اس سیریز کا، شیعہ سنی اختلاف سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ تھا. ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد، واقعہ فتح کے بعد، حضرت فاطمہ کی شہادت سے ریلیٹڈ آپ لوگ اس کو دیکھیں، اس پہ نظر ثانی کریں اور یقین کریں تحقیق کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں. عقیدت پسندی کا جس کو کہتے ہیں پٹی اتار کر دیکھیں، فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر اس کو سمجھنے کی، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آپ لوگوں کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے. سب سے پہلے ہمیں ہدایت دے گا تبھی دوسرے جو سننے والے ان کو ہدایت ملے. تو بس میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں. کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو، دیکھیں گالم گلوچ نہ کریں. میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں، اور جو بھی اختلاف ہیں، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے کامنٹ سیکشن پہ وہ حاضر ہے، جس قسم کا بھی سوال پوچھ سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میرا سوال بہت خطرناک ہے، کامنٹ میں نہیں پوچھنا، تو میں اپنا نمبر ساتھ اٹیچ کر دوں گا، آپ اس پہ فلاں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ. سپورٹ بس کرتے رہیں، دوستوں سے شیئر کرتے رہیں، اپنے اہل تشریف بھائیوں سے شیئر کرتے رہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت پیارے لوگ ہیں. اور جس کو کہتے ہیں کہ بس شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو سیریز میں، نیکسٹ ویڈیو ایپیسوڈ میں، ایپیسوڈ نمبر 4 میں حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ. واللہ اعلم.